Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ibn Rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa lanallahu ummatan qatalatka wa lanallahu ummatan zalamatka wa lanallahu ummatan samiyat bizalika faradiyat bih. عزیزوں ناظرین کرام، ماہ مبارک ماہ محرم اپنے آخری پڑاؤ پر یہ وہ جو 10 دن ایک شور، ایک نشاط، ایک ولولہ، ایک جذبہ ہمارے دلوں کے اندر رہتا ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ یعنی یہ 10 دن جس کے لیے سال بھر انسان تڑپتا ہے۔ خدا لعنت کرے سرکار سید الشہداء کے قاتلوں کے اوپر، خدا لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر جو قتل میں شریک ہوئے، خدا لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے سرکار سید الشہداء کی آواز کو سنا اور لبیک نہیں کہا، خدا لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر جو سرکار سید الشہداء کے قتل پر راضی تھے۔ لحوف میں ایک روایت ہے، سید ابن طاؤس کی لحوف میں روایت ہے ابن ریاح سے، کہتے ہیں کہ ابن ریاح روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص کو انہوں نے دیکھا۔ یہ نابینا شخص کربلا میں عاشور کے دن سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت والے دن کربلا میں موجود تھا۔ اس شخص سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی کیسے چلی گئی، تم نابینا کیسے ہو گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم 10 لوگ تھے، دوست تھے آپس میں، اور ہم لوگوں نے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قتل میں شرکت کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے ہم کربلا گئے تھے، لیکن میں نے نہ تلوار چلائی تھی، نہ میں نے تیر چلایا تھا، نہ میں نے نیزہ چلایا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں خالی وہاں گیا تھا۔ حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ آنے کے بعد میں نے نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھنے کے بعد سے میں سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص میرے پاس آیا ہے، آ کر کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو بلایا ہے، جلدی اٹھو اور چلو۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ مجھے رسول خدا سے کیا کام ہے، مجھے کیوں بلایا ہے، کیا کام ہے ان کو مجھ سے؟ اس شخص نے میرا گریبان پکڑا، مجھے کھینچتا ہوا لے کر کے آیا رسول اللہ کی خدمت میں۔ میں نے دیکھا کہ پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیابان میں، ایک صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اپنی آستینیں انہوں نے الٹ رکھی ہے، اور ہاتھ میں آگ کی ایک تلوار ان کے ہاتھ میں موجود ہے، اور ایک فرشتہ ہے جو رسول اللہ کے برابر میں ان کے کنارے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ایک آگ کی شمشیر، ایک تلوار ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہ 9 ساتھی جو تھے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور اس فرشتے نے سب کو، ان 9 ساتھیوں کو میرے وہیں پہ قتل کر دیا ہے۔ اور جب اس نے وہ آگ کی شمشیر ان لوگوں کے اوپر ماری ہے تو سر سے لے کر کے پیر تک آگ ہی آگ تھی، سر سے لے کر کے، سر سے آگ جو شروع ہوئی پیر تک پہنچی اور پورے جسم کو جلا کر کے وہیں خاک کر دیا۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامنے میں نے اپنے زانوؤں کو موڑا، احترام سے میں بیٹھا، میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر سلام، لیکن حضرت نے جواب نہیں دیا۔ کافی دیر سر کو جھکائے رکھا رسول خدا نے، پھر کچھ دیر کے بعد اپنے سر کو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے دشمن خدا، تو نے میرا احترام نہیں کیا، ہماری توہین کیا، تو نے حد کے حرمت کیا ہے، ہماری عطرت کو تو نے قتل کیا ہے، تو نے میرے حق کی رعایت نہیں کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، خدا جانتا ہے، خدا کی قسم
میں نے آپ کے لال حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیا ہے. میں نے نہ شمشیر ماری ان کو، نہ تلوار ماری، نہ میں نے تیر مارا، نہ میں نے نیزہ مارا، میں نے کچھ نہیں کیا. رسول خدا نے فرمایا کہ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن تم صحیح کہہ رہے ہو، تم نے کچھ نہیں مارا، لیکن تم دشمن کے سپاہی بن کر کے دشمن کے لشکر میں شریک ہوئے. دشمن کے لشکر کی سیاہی میں، جو لشکر کی سیاہی ہوتی ہے یہاں سے وہاں تک سر ہیں، اس میں تم نے اضافہ کیا شریک ہو کر کے. ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوئے جو ہمارے لال حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. پھر اس کے بعد سے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک آؤ. میں رسول خدا کے نزدیک ہوا. میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک تشت رکھا ہے رسول خدا کے پاس. وہ تشت خون سے بھرا ہوا تھا. رسول خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ خون میرے لال حسین کا خون ہے. اس کے بعد سے اس خون میں سے خون نکال کر کے میری آنکھوں کے اوپر لگا دیا. اب جو میری آنکھ جو ہے خواب سے کھلی چونک کر کے، اب جو میری آنکھ کھلی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں نابینا ہو گیا ہوں. یہ عذاب ہے اس شخص کا جس نے سرکار سید الشہداء پر نہ تیر چلائی، نہ تلوار چلائی، کچھ بھی نہیں کیا تھا، خالی شریک تھا، وہاں موجود تھا. مولا ہمارا بلا رہا تھا، حل من ناصر، حل من ناصر کی صدا دے رہا تھا. یہ صدا صرف اس زمانے میں ہی نہیں تھی بلکہ آج بھی ہے. اگر ہم آج کے زمانے میں اگر ہم اہداف حسینی، مقصد حسینی کو خدا نخواستہ پامال کر رہے ہیں، حضرت کے ہدف کو، ان کے مقصد کو، ان کے ایم کو، کیوں انہوں نے کس مقصد کے تحت یہ قربانی پیش کی، اگر ان چیزوں کو نادیدہ کر رہے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی صف میں قرار پائیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کا سبب قرار پائیں اور امام کے لشکر میں شریک ہوں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم کو معرفت سید الشہداء حاصل ہو، اہداف و مقصد کربلا ہم کو سمجھ میں آ جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.